سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس جملے سے بھی چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ضرورت کے وقت ناظم امور کو اپنا قائم مقام تجویز کرنا یہ ضروری ہے کہ ایسے ہی چھوڑ کر جانے کے بجائے اپنا نائب کسی نہ کسی کو بنا دینا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنے ماں جائے بھائی، ماں شریک بھائی سے یوں کہا ہارون سے کہ تم میری جگہ نائب رہنا اور دیکھنا اصلاح کی کوشش کرتے رہنا اور ان فسادیوں کی بات ہاں میں ہاں مت ملانا۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حکومت کے ذمہ دار حضرات جب کہیں سفر کریں تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ مقرر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کبھی مدینہ سے باہر جانا ہوا تو کسی شخص کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے وقت چند ہدایت دی، وہی کہ اصلاح کرتے رہنا اور دوسرے یہ کہ فسادیوں کے تابع مت بن جانا۔ سمجھے؟ یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ نائب کو نائب بنا دینا، پورا اختیار دے دینا، لیکن چند لوگوں نے اپنے کام کو الیکٹرانک اور آن لائن کام بنا دیا تاکہ کنٹرول ہمارا رہے۔ تو مصر سے پونا کو کنٹرول کرنے لگے، جرمنی سے پونا کو کنٹرول کرنے لگے۔ آج کس کا بیان ہے؟ اس کا مت رکھو، فلانے کا رکھو، یہ اپنے والا ہے، وہ فلانا اپنا والا نہیں ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آ جائے گی تو پھر ستیاناش ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، حاضر وزیر غائب فقیر، اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، میرے نائب رہو گے، پھر دخل اندازی نہیں کی۔ علی مرتضیٰ داماد ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے فیصلوں کو کبھی انہوں نے بدلا نہیں۔ یہ چیز ہمارے یہاں بے کنٹرول ہو گئی، اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے دین بے کنٹرول ہو گیا، چنانچہ اس کا اثر فوراً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں اس کا اثر سامنے آیا، اور وہ اثر یہ ہوا کہ پہلے خوب جمایا کہ نہیں اپنے والا اور پرایا، اپنے والا پرایا، بعد میں جو بکھرا ہے کام تو پھر جناب آپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ پہلے تو آپ کی جرمنی سے سنتے تھے اور مصر سے سنتے تھے اور مکہ سے سنتے تھے، آپ کے کہنے پر بیان طے شدہ بدل دیا کرتے تھے۔ اب آپ کسی مسجد میں آؤ، چاہے آپ کا نام وہاں ٹرسٹی ہو، آپ کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ تو آدمی نے کبھی بھی پاور کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اصولوں پر چلو۔ حضرت موسیٰ ادھر، حضرت ہارون ادھر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں سفر میں، اور ادھر حضرت علی مرتضیٰ وہ فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلے سنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر امامت کر رہے ہیں۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں کوئی بڑائی دے گا، تو جب کسی کو اختیار دے دو تو اس اختیار کے بعد اس کو ذلیل مت کرو، اس کے فیصلے کو نافذ کرو۔ ذلیل کریں گے تو خود ذلیل ہو جائیں گے۔